बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चार चीज़ों पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है और उनके लहजे में धमकी का उनसुर भी वाज़े नज़र आता है, बदले का उनसुर भी वाज़े नज़र आता है। वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि वो अपनी खिफ़त मिटाने के लिए अब धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथ टूटेगा तो हाथ तोड़ेंगे। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, ज़रा पहले ये सुन लें, फिर इस पर हम कुछ और बात कर लेते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है। अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। अब वो चीज़ नहीं रहेगी। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। उनको मैं बहुत दिनों से हौसला दे रहा था, बहुत दिनों से उनको कह रहा था कि नहीं। वैसे तो जो कुछ पहले पुलिस ने किया है वो भी कम नहीं है और उनके पास पहले ही पूरा इख्तियार था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैंने आज पुलिस को इख्तियार दे दिया है कि जो करना है करें, अपनी रेट एस्टैब्लिश करें। मुझे खौफ महसूस हो रहा है कि मॉडल टाउन जैसे इख्तियारात ना दे दिए जाएं पुलिस को, कि जैसे मॉडल टाउन में पूरे इख्तियारात दे दिए गए थे कि जबड़े में गोली मारनी है तो जबड़े में मारो, पेट में मारनी है तो पेट में मारो। ये वाले इख्तियारात दोबारा ना दे दिए जाएं, मुझे ये डर लग रहा है। और जिस लहजे में, जिस अंदाज में मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जो हाथ हमारी जानिब बढ़ेगा वो हाथ तोड़ देंगे, बहुत सख्त पैगाम दिया है मोहसिन नकवी साहब ने। और ये बाकायदा लड़ाई का ऐलान है, ऐलान जंग है। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जाहिर है चूंकि इमरान खान ने आइंदा भी अदालतों में पेश होना है, आइंदा भी घर से निकलना है और आइंदा भी उन्होंने जलसे करने हैं, तो मोहसिन नकवी और पुलिस जो है वो शायद अपनी खिफत मिटाने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल खुली धमकी है, खुला एक वार्निंग कह लें, आप जो भी कहना चाहें, लेकिन बहरहाल ये बहुत सख्त पैगाम है और मुझे इस पैगाम में मॉडल टाउन जैसे पुलिस को इख्तियारात दिए गए इख्तियारात की बू आ रही है। अल्लाह इस कौम पर रहम करे और अल्लाह लोगों की हिफाजत फरमाए। पहले भी एक जान गई है चंद दिन पहले ज़िले शाह की, और मुझे नहीं पता कि खुदा न खास्ता दोबारा कोई इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज फिर खिताब किया और खिताब करके पूरी तफसील उन्होंने बताई है कि कैसे उनके ऊपर हमले का प्लान किया गया था और उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। तो अब पूरी तफसील जो कल उन्होंने बताई थी, उस तफसील को आज बताने के बाद एक बड़ी दरख्वास्त उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से की है और चीफ जस्टिस से कहा है कि वो उनकी ये दरख्वास्त मंजूर करें कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अपने केसेस में अपीयर होने की इजाज़त दी जाए। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो रियायत मांग रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी के पेश नज़र, क्योंकि उनको सिक्योरिटी दी नहीं जा रही और उनको जो लाहिक खदशात हैं, उनकी ज़िंदगी को जो लाइफ थ्रेट है उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान चाहते हैं कि उनकी हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। वो अपनी हर हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे, हर केस में अपीयर होंगे, हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उनको इजाज़त दी जाए कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या वीडियो लिंक के जरिए अदालत के सामने हाजिर हो सकें। और उन्होंने फिर मिसाल दी कि उनके पर हमला करने वाले शख्स की जान अगर खतरे में है और उसको वीडियो लिंक के जरिए हाजिर होने की इजाज़त है, तो जिस शख्स पे हमला किया गया जो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, उस पर क्यों इजाज़त नहीं है कि वो वीडियो लिंक के जरिए अपनी हाजिरी को यकीनी बना सके। मकसद तो जवाब देना है अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का, तो उनकी जान को रिस्क पे क्यों डाला जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मुझे फिजिकली एक्सपोज किया जाता है पब्लिक में और मुख्तलिफ मौके पर कि मुझ पर हमला किया जा सके। तो चीफ जस्टिस से न सिर्फ ये दरख्वास्त इमरान खान ने की है, बल्कि साथ साथ ये भी कहा है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, सारी उम्मीद और आस जो है वो अदलिया पर है और अदलिया से उम्मीद बांधते हैं कि वो इन हालात का नोटिस लेगी। अच्छा, कल रात से जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि कारकुनों की पकड़ धकड़ जो है वो अपने उरूज पर पहुंची हुई है। कारकुनों को पकड़ा जा रहा है, कारकुनों को भी नहीं सिर्फ, बल्कि टिकट होल्डर्स को, साबिका टिकट होल्डर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, जमशेद चीमा, मुसर्रत चीमा, फिर लाहौर में जिन्होंने पिछले इलेक्शन लड़े थे, बेशतर लोगों के घरों पर, यहाँ तक कि जो ज़िले की सतह के यूनियन काउंसिल की सतह के जो लोग हैं, जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का के ओहदे पर इलेक्शन लड़े थे या लड़ने का इरादा रखते हैं या टिकट रखते हैं, उन तमाम लोगों के घरों पर रेड की गई है, छापे मारे गए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की गई है, को पकड़ा गया, को नहीं पकड़ा गया। तो ये पुलिस क्यों कर रही है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में मैंने जब इसको थोड़ा सा सोचा है तो मुझे लगता है
کہ 5 وجوہات تو کم از کم ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا منصوبہ بنایا گیا. ہو سکتا ہے اور بھی ہوں اور آپ کے ذہن میں اور بھی آئیں, وہ ایڈ کر دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں, لیکن میرے ذہن میں فوری طور پر یہ 5 وجوہات آتی ہیں کہ کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے پیچھے 5 وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. ایک تو میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے جو بدھ کا جلسہ, جو کہ اب ہوتا ہوا نظر شاید نہیں آ رہا, شاید مزید آگے ایک آدھ دن چلا جائے, تو بدھ کا جو جلسہ تھا, ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس جلسے کو روکنے کے لیے کہ جی جلسہ کامیاب نہ ہو جائے, بہت بڑی تعداد میں لوگ نہ آئیں اور کارکنان نہیں ہوں گے, جو منتظمین ہیں وہ نہیں ہوں گے, تو جلسہ فلاپ ہو جائے گا, جلسہ ہو نہیں سکے گا. تو جلسے کو روکنے یا متاثر کرنے کے لیے جو ہے وہ کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہو. لیکن جس سطح پر یہ لڑائی چلی گئی ہے اس سطح پر جا کر صرف ایک جلسہ مسئلہ نہیں رہا اب اس حکومت کا. تو دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے, زمان پارک پر ایک اور اٹیک کیا جائے, عمران خان کی گرفتاری کی کوشش کی جائے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کارکنان کو اور لیڈرز کو اسلام آباد میں, یعنی وہ کارکنان جن کو لیڈرز نے لے کر آنا ہوتا ہے ان کو اور تمام کارکنان کو پکڑ لیا جائے گا, تو لوگ جو زمان پارک کے باہر لڑنے والے لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے. ظاہر ہے عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ, ان کے دل تو دھڑکتے ہوں گے یا وہ عمران خان کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے کے لیے باہر تو نکل سکتے ہوں گے, لیکن زمان پارک کے باہر ویسی لڑائی تو نہیں کر سکتے جیسی اس دن عمران خان کو گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے 24 گھنٹے تک کی جاتی رہی کارکنوں کی طرف سے. تو اگر ان کارکنوں کو پہلے سے پکڑ لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, تو اس کو روکا جا سکتا ہے. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کارکنوں کو ڈرا دھمکا کے لیڈرز کو, کارکنوں کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور واضح پیغام ان کے لیے جاری کیا جائے کہ اس پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اگر آپ پارٹی میں رہیں گے تو آپ پر مشکلات ہی مشکلات ہیں, تو یہ پارٹی چھوڑ کے بھاگ جاؤ. ایک یہ میسج دینا مقصد ہو سکتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل عمران خان جو ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے, تو جیسے اسلام آباد میں عمران خان پیش ہوئے تھے تو ان کو گرفتار نہیں کرنے دیا گیا تھا کارکنوں کی جانب سے. تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پلان حکومت کا یہ ہو کہ عمران خان کا وہ جو اسلام آباد والا ادھورا منصوبہ تھا اس کو گرفتار کرنے کا, وہ منصوبہ یہاں پر ایگزیکیوٹ کیا جائے, کارکنان کو گرفتار کر لیا جائے, لیڈرز کو گرفتار کر لیا جائے, اور عمران خان جب لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئیں تو عمران خان کو پکڑ کے جو ہے وہ شہباز رضوی صاحب کی عدالت میں انہوں نے آنا ہے, تو عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے اور اس موقع پر کارکنان موجود نہ ہوں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے کیا جا رہا ہو, کیونکہ جتنی بھی اسلام آباد میں سبکی ہوئی ہے حکومت کی, انٹیریئر منسٹری کی, پولیس چیفز کی, تو اس سبکی کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جو ہے وہ ملبہ ڈالا جا رہا ہو اور کارکنوں کو کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, یا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو بتا دیں. ایک وجہ, ایک پلان اوبیسلی اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے تو اس کو بھی ایگزیکیوٹ کرنا آسان ہوگا. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کسی بھی شخص کی جان جائے, کسی بھی ایک شخص کی بھی جان جائے, لیکن اگر واقعی کسی نے منصوبہ بنا رکھا ہے جیسے کہ پہلے بنایا گیا تھا اور عمران خان کو مارا گیا تھا, مارنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ انڈیویجول تھا یا وہ کسی کا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال منصوبہ تو تھا, مارنے کا پلان تو کیا گیا تھا, اور اگر دوبارہ ہے تو وہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب کارکنان کی تعداد کم سے کم رہے گی. تو لیکن بہرحال اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی جان خطرے میں ہے, اور بجائے اس کے کہ عمران خان کو سیکیورٹی دی جائے اور جو حالات اور چیزیں اس کو سنجیدگی سے لیا جائے, کارکنوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے. ایک اور چیز ہمارے سامنے آئی ہے, 92 کے رپورٹر انہوں نے یہ سٹوری دی ہے کہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ نامکمل نکلا ہے, کیونکہ یہ ہم اس دن سے کہہ رہے تھے کہ جو ریکارڈ ہے یہ بیسیکلی توشہ خانہ کے رجسٹر کی نقل نہیں ہے جو جاری ہوئی ہے, بلکہ اس میں سے کچھ ریکارڈ نکال کے جو ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا ہے. یہ وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ توشہ خانہ میں ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہے. جیسے عامر متین صاحب کی خبر تھی کہ مریم کی گھڑی جو ہے وہ اس میں ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنی. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ گاڑی قطر سے ملی تھی, وہ اس ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنی. میں نے آپ کو ڈیٹیلز اس کی بتائی تھیں. BMW گاڑی تھی جو قطر کہہ رہا ہوں UAE سے ملی تھی, UAE کی رائل فیملی سے, وہ BMW گاڑی کہاں چلی گئی. پھر قطر کے بہت سارے دورے کیے گئے تھے شریف فیملی کی طرف سے, وہ قطر کے دوروں سے ملنے والی جو یعنی حکومت میں رہتے ہوئے وہ قطر سے ملنے والے دورے جو ہیں, دوروں سے ملنے والے تحائف ہیں, وہ کدھر چلے گئے, یہ بھی ایک سوال ہے. پھر بہت سی اہم شخصیات جو ہیں پاکستان کی اور بھی مقتدر شخصیات, ان کو ملے, اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے یہ کانٹ چھانٹ کر کے, چھان بین کر کے, کوئی کاٹا پیٹی کر کے ریکارڈ جاری کیا گیا ہے. اصل ریکارڈ جو توشہ خانہ ہے کہ وہ بھی سامنے نہیں آیا, بلکہ قوم کو ماموں بنا دیا گیا ہے. یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ نواز شریف کی 12 گھڑیاں جو ہیں اس میں انہوں نے دکھا دی ہیں, اگر چاہتے تو ان میں سے بھی آدھی چھپا سکتے تھے.
تو ایک تو یہ آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیمرا کو کون چلا رہا ہے. تو آج چیئرمین پیمرا نے تو اپنی بڑی بے بسی کا اظہار کر دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو لیٹر جاری نہیں کیا, نہ میں نے جو عمران خان پہ کوئی پابندی لگائی ہے, نہ پابندی لگائی جا سکتی ہے, نہ لگائی ہے. تو پھر وہ نوٹیفیکیشن کہاں سے آیا, صحافیوں نے سوال کیا, اس کا وہ جواب نہیں دے سکے. ذرا سنیے گا چیئرمین پیمرا جو ہیں انہوں نے کیا کہا. خان صاحب پہ آپ نے پابندی لگا دی ہے, وجہ کیا ہے؟ پیمرا نے کوئی پابندی نہیں لگی. پیمرا کی جانب سے نہیں پابندی لگائی گئی. کوئی پابندی پیمرا کوئی پابندی نہیں لگا. جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا عمران خان کو نہ چلایا جائے, کوئی تو کوئی پابندی نہیں, تو نوٹیفیکیشن کیا وہ غلط تھا؟ پھر نوٹیفیکیشن کون سا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا عمران خان کے کوریج میں. کیمرہ نے جاری کیسے؟ آپ کون سے ٹی وی کو ریپرزینٹ کریں؟ سر ہم یہ ڈان سے ہیں, میں جیو سے ہوں. اس کا مطلب ہے آپ کے ادارے کا نام لے کر کوئی غلط نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا. ادارے کا کنٹرول کسی اور کے پاس تو نہیں؟ نہیں, کسی اور تو پھر عمران خان پھر آپ کو علم نہیں ہے, پھر اس کا مطلب ہے نوٹیفیکیشن کا بھی. جو مرضی بات کریں وہ بڑھتا. سر آپ نے کہا ہے تو چلیں سر, تھینک یو. تو یہ تھے چیئرمین پیمرا جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا, نہیں کوئی پابندی نہیں لگی, جبکہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور عمران خان کو کی کوریج پر پابندی لگائی گئی, عمران خان کو لائیو چلانے پر بھی پابندی لگائی گئی. چیئرمین پیمرا کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں لگائی. تو پھر کون پیمرا چلا رہا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ, پیمرا کس کے کنٹرول میں ہے, کون نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے, کون عمران خان کو دکھانا نہیں چاہتا, وہ کون تھا جس کا حکم جو ہے وہ اس دن مانا گیا اور نہیں چلائی گئی. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک سوال موجود ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھیں. باقی باتیں رات کی ویڈیو میں ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.